حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے کہا حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ کہا میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے چاندنی راتوں میں سوت کاٹتی ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، ماحول میں روشنی بڑھ جاتی ہے، چونکہ خادم سونے کے شمع دان لیے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو میں اس میں جو سوت کاٹتی ہوں تو اس کی کوالٹی دوسرے کاتے ہوئے سوت سے کچھ بہتر ہوتی ہے، تو کیا میں دونوں سوت اکٹھے ملا کر کے بیچ سکتی ہوں یا ان کو الگ الگ بیچوں؟ تو شیخ فرمانے لگے کہ اے خاتون پہلے بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ فرمانے لگے بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے، تو وہاں انواع اقسام کے کھانے لگائے گئے تھے، تو آپ نے شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی میں آیا کہ اس کو پیالی میں ڈال کر کے تھوڑا سا پی لوں۔ تو صاحب دعوت کو بلایا اور بلا کے کہا اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑا سا شوربہ پی سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ فرمایا نہیں، جو شوربہ ہوتا ہے وہ عرفاً کھانے کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے، پینے کے لیے نہیں رکھا گیا ہوتا، یعنی اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں ہے۔ میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور مجھے آپ سے اسپیشل اجازت کی ضرورت ہے، اور آپ اجازت دے دیں گے تو میں لے لوں گا، بطور مشروب پی لوں گا۔ اگر میرے دیکھا دیکھی باقی سارے لوگ پینے لگ جائیں تو تم نے شوربہ تو بطور سالن تیار کیا ہے، بطور مشروب تو تیار نہیں کیا ہوا، تو پھر وہ ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا اور تمہیں شرمندگی ہوگی۔ اس لیے میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور مجھے اسپیشل اجازت کی ضرورت ہے، اور باقی اگر عرف سے ہٹے گا تو وہ بھی اجازت لے گا اور آپ اپنی گنجائش کے مطابق اس کو اجازت دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سخت کڑکتی دھوپ میں ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے، آپ دیوار کے سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تو مان لگے صاحب خانہ سے میں نے قرض لینا ہے، اور جس سے قرض لینا ہو اس سے کوئی نفع لینا سود ہوتا ہے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں اس کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہونا کہیں سود نہ بن جائے۔ تو جو جس مرتبے پہ ہوگا اس کا تقویٰ بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے۔ تو ایمان اور تقویٰ یہ دو چیزیں ہیں جو پہچان ہیں ولایت کی، تو ہمیں کسی شخص کی شخصیت میں ان پہلوؤں کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب یہ معیار بن جائے گا تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، ورنہ روز کہیں نہ کہیں سے دھوکہ جو ہے وہ کھانا پڑے گا، اور مختلف مداری گر اور مختلف جو ہے وہ تماشا باز لوگ جو ہیں ان کی زلفوں کے ہم اسیر ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، چونکہ وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے۔ فراڈ کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کھل جاتا ہے، کوئی ایسا فراڈ ہوتا ہے کہ جو دیر تک جو اپنے حساب میں رکھتا ہے، ورنہ اس کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، تو پھر پچھتاتے ہیں کہ وہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس کا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے کرامات کے باب میں لکھا، اور ایک ہی مثال آپ نے دی جس سے یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابراہیم الخواص بہت بڑے بزرگ ہیں، جنگل میں جا رہے تھے، تو کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ ابراہیم الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی قربت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی صحبت کا فیض پاؤں۔ شیخ ابراہیم الخواص فرمانے لگے کہ میں تو بڑا کٹھن سفر کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ جناب نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ شیخ ابراہیم خواص فرمانے لگے کہ مجھے تیرے وجود سے کفر کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور دیار غرب سے چل کے یہاں تک پہنچا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنے کی تمنا تھی اور مجھے آپ اپنی صحبت سے محروم نہ رکھیے۔ شیخ فرمانے لگے کہ میری صحبت میں بڑی تکلیفیں تمہیں گوارا کرنا پڑے گی، صبر کر لو گے؟ اس نے کہا جی میں صبر کروں گا۔ تو میں چلو آجو میرے ساتھ۔ سفر پر گامزن ہو گئے، کچھ دن گزرے تو بھوک کی شدت سے اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگی، اور وہ حضرت شیخ ابراہیم الخواص کو کہنے لگا کہ آپ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، تو مجھ سے حضرت گوارا نہیں ہوتا، میں بہت برداشت کیا لیکن اب میرے بس سے باہر ہو گئے، تو اللہ کے ہاں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس کا وسیلہ دے کر کے اس سے کچھ میرے لیے کھانے کا انتظام کروائیے۔
फरमाया मैंने कहा था कि मेरे साथ तुम गवारा नहीं कर सकोगे सफर की सोबतें। उसने कहा जी मैंने बिल्कुल वादा किया था, लेकिन अब मेरे बस का रोग नहीं रहा। खैर शेख ने सजदे में सर रखा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ए अल्लाह इस काफिर के सामने मुझे रुस्वा न करना। ये बात हजरत शेख इब्राहिम अल खवास ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। फिर उसके बाद आपने सर उठाया तो आसमान से एक तबक उतरा जिसके ऊपर 2 रोटियां और 2 शरबत के प्याले थे। तो हजरत इब्राहिम अल खवास ने एक शरबत का प्याला, एक रोटी उसे दे दी, एक खुद ले ली। फिर सफर पे गामजन हो गए। चंद दिन गुजरे तो उसकी दोबारा वही हालत हो गई। फिर टांगें कांपने लगी, भूख की शिद्दत और होंठ एक दूसरे से बजने लगे। शेख फरमाने लगे कि मेरे दिल में आया कि रोज रोज एक जैसे हालात नहीं होते। उस दिन तो लाज रह गई थी, तो ये आज फिर मुझे कहेगा तो कहीं मुश्किल ना बन जाए। तो मैंने कहा कि मियाँ तू भी ईसाइयों का पीर पादरी है, आज तेरी बारी। तो उसने भी फौरन सजदे में सर रख दिया और मैंने दिल ही दिल में कहा कि इसका सजदा रेज होना क्या माना रखता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसने सर उठाया तो आसमान से तबक उतरा जिस पर 4 शरबत के प्याले और 4 रोटियां थी। मुझे कहने लगा कुल या शेख, हजरत खाइए। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, करामत हो नहीं सकती, इस्तदराज का खाना मेरे लिए जायज नहीं है। तो उसने कहा हजरत खाइए और 2 मुबारक लीजिए। मैंने अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर कहा, ए अल्लाह अगर इस्लाम सच्चा दीन है तो 2 प्याले शरबत के और 2 रोटियां दे दे, और अगर इब्राहिम अल खवास वाकई तेरा वली है, 2 शरबत के प्याले और 2 रोटियां इसके सदके से दे। तो एक तो आप अपनी विलायत की मुबारक लीजिए और दूसरा हाथ बढ़ाइए और मुझे मुसलमान कीजिए, मेरे इस्लाम की मुबारक लीजिए। तो हजरत दाता गंज बख्श अली जवेरी इस वाक्य को लिखने के बाद तबसरा करते हैं कि देखो इब्राहिम अल खवास जैसा शख्स यहाँ तशवीश में मुब्तला हो जाता है और तजब्जुब में आ जाते हैं कि ये करामत है या इस्तदराज है। तो जब वो यहाँ एक लम्हे को ये सोचने लग जाते हैं और वो फैसला नहीं कर पा रहे कि ये करामत है या इस्तदराज है, तो मैं और आप जो हैं हम किस खेत की मूली है कि हम किसी शख्स के खर के आदत अमल को जो है वो समझ पाए कि ये करामत है या इस्तदराज है। देखिए हर वो खर के आदत अमल जो बगैर किसी सबब के ज़हूर पजीर हो वो कुदरत इलाही है, और जो नबी के हाथों से ऐलान नबूवत से कबल जाहिर हो खर की आदत अमल हो वो इरहास है। ऐलान नबूवत के बाद हो तो मुजज़ा है, वली के हाथों से हो तो करामत है, और किसी मोमिन के हाथों से हो जाए तो मऊनत है, और किसी फासिक व फाजर या काफिर के हाथों से हो तो इस्तदराज है। काम वही है, लेकिन फर्द के बदलने से उसका नाम बदल गया। जिस तरह कोई भी कयामत में दज्जाल आएगा, जिंदा भी करेगा मारेगा भी, वो करामत नहीं होगी, वो कुदरत नहीं होगी, वो मुजज़ा नहीं होगा, वो इस्तदराज होगा। तो अगर ये मयार होगा तो फिर शिकार हो जाएंगे दज्जाल के भी। तो मयार करामत नहीं है। करामत बनती तब है जब वली की होगी, जब किसी को वली पहचानेंगे, और वो करामत के जरिए से पहचानेंगे नहीं, वो पहचानेंगे ईमान और तकवे के जरिए से। इसलिए करामत मयार विलायत नहीं है, मुय्यद है और मुसद्दिक है। इससे उसकी तायीद हो सकती है, उसकी तस्वीब हो सकती है, उसकी तस्दीक हो सकती है, और जो है वो मारिफत जो है वो ईमान और तकवे से होगी। अब ईमान और तकवा जितना मजबूत होता चला जाएगा उतना ही वो अल्लाह का मुकर्रम होता चला जाएगा, और वो तकवा भी उस शख्स के मनसब के मुताबिक होना चाहिए। यानी जितना वो बड़ा है, उसका मनसब जितना बड़ा है, तो तकवा भी उस लेवल का। नुकसान क्या होता है कि उस पूरे तबके से बददिल हो जाते हैं और बददिली से अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए मयार वो मुकर्रर करें जो शरीयत इस्लामिया ने हमें मयार दिया है, और वो मयार है ईमान और तकवा। ईमान और तकवे से तलाश करेंगे तो फिर हम धोखा नहीं खाएंगे, हमें फ्रॉड नहीं मिलेगा, और हम हकीकत तक पहुंचने में जो है वो देर नहीं लगाएंगे। बहुत जल्द हम मंजिल तक और हकीकत तक पहुंच जाएंगे। और अगर इस तलाश में अगर हमें धोखा भी मिल गया, अगर किसी ने जो है वो लिबादा ओढ़ा हुआ तकवे का, तो फिर भी वो धोखा हमारे लिए मुज़िर इसलिए नहीं होगा, इसलिए कि हम तो सही बुनियादों पर उसको तलाश करने निकले। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आदत ये थी कि जो गुलाम ज्यादा लंबी नमाजें पढ़ता उसको आजाद कर देते। गुलामों को आपकी इस तबीयत का पता चल गया तो वो लंबी लंबी नमाजें आपके सामने पढ़े,
تو حضرت عمر آزاد کر دیں. تو کسی نے کہا اے عمر تم بڑے بھولے ہو، یہ نمازیں لمبی اس لیے پڑھتے ہیں کہ تم انہیں آزاد کر دو، یہ اصل میں کوئی نمازیں پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ تو آزادی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کو تیار ہوں. تو وہ پھر دھوکہ اس معنی میں آ جاتا ہے. اور اگر اس طرح دھوکے پہ دھوکہ بھی آپ کھائیں گے تو پھر حقیقت میں منزل بھی آپ کو مل جائے کیونکہ آپ کی طلب سچی ہوگی. اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی ضمن میں سن لیجئے. حضور سے پوچھا گیا حضور ولی کون ہے؟ تو فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کو دیکھو خدا یاد آ جائے. جس کی صحبت میں رغبت دنیا کم ہو رغبت آخرت بڑھے، اس کی صحبت کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کی صحبت کے اندر بیٹھ کر کے اپنے اندر کے امراض جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے. اصل جو مرشد ہوتا ہے یا اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی صحبت پانے کا مقصود کیا ہے، کیوں ہم اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو شارک سے بھی نیڑے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اولیاء اللہ کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے اور حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کی قربت رکھنے والے ہیں اور اللہ کی رحمات کا ان پر نزول ہوتا ہے اور ان کے وجود کی برکت سے، ان کے انفاس کی برکت سے اور ان کے قرب کی برکت سے اندر کی غلاظتیں دور ہوتی ہیں. حسد، حقد، کینہ، نفرتیں، بغض، بیماریاں، غصہ، یہ ساری وہ چیزیں جو ہیں جو نفسانی بیماریاں ہیں، خواہشات ہیں انسان کی، لمبی آرزویں، تمنائیں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان چیزوں کی تربیت ہوتی ہے اور زندگی اپنے حقیقی روپ میں دکھائی دیتی ہے. ہمارا مقصود یہ ہے. لیکن آج اگر ہم مختلف جگہوں سے دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ ہم خواہشات دنیا کے لیے ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. خواہشات دنیا ختم کرنا ہمارا مقصود نہیں ہوتا. میرے پاس ایک زمانے میں ایک صاحب آئے، بات میری اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا. شاید ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ کوئی پرجوش خطاب کیا جائے اور جس میں ہاتھ اوپر نیچے رکھا جائے تو کہا جائے کہ بڑا پاپولر خطاب ہوا ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت تھی. لیکن وہ جو دوسرا معیار اس میں آپ کی طلب سچی نہیں، آپ کی اپنی ضروریات ہیں، اپنی کمزوریاں آپ کی، اور آپ ان کمزوریوں کے تحت جو ہے وہ کسی کو تلاش نکلے ہیں. چونکہ مقاصد بیعت کے یا مقاصد اللہ کے ولی کی قربت کے جو ہیں وہ اغراض کے ہیں. قرب الہی کا حصول ہمارا مقصد زندگی نہیں ہوتا ہے. جب ہم مقصد زندگی ہی واضح نہیں رکھتے اور وہ جو شریعت اسلامی نے ہمیں دیا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ ایسے مداری گھروں کے پاس تو ہم ضرور پھنسیں گے. دنیا کے اندر آپ اتنے عجیب و غریب واقعات جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں کہ بندہ حیرتزدہ ہوتا ہے. کتنی خواتین ہیں کہ عزت لٹوا بیٹھتی. تو کیا وہ ولایت کی منزل کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے ان مراحل سے گزر جاتی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ان کو اور کو ضرورت ہوتی ہے، اپنی اغراض ان کی ہوتی ہیں، ان اغراض کے لیے وہ نقصان کرواتی ہے. اس لیے یعنی وہ خود ان کا رستہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ خود جو ہے وہ اللہ کے قرب کی متلاشی نہیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے قرب کی جب تلاش ہوگی تو پھر دھوکہ کے امکان بہت کم ہوں گے اور پھر اس قبیل کا دھوکہ ہوگا بھی نہیں. اس لیے ہمیں جو معیار دیا گیا ہے وہ ایمان ہے اور تقوی ہے. اب آباد میں ایک بزرگ تھے، وہ بار بار قدم اٹھاتے تو نیچے رکھ دیتے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ قدم اٹھاتے ہیں اور نیچے رکھ دیتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا سنا تھا اولیاء اللہ کے لیے زمین 2.5 قدم ہوتی ہے، میں تو 1 قدم اٹھاتا ہوں تو ختم ہو جاتی ہے. تو طی زمان بھی ہوتا ہے، طی مکان بھی ہوتا ہے. اولیاء اللہ کے لیے وقت بھی سمیٹ دیا جاتا ہے اور فاصلے بھی سمیٹ دیے جاتے ہیں اور اس کو قرآن مجید سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. آصف بن برخیہ کے لیے فاصلوں کا سمیٹ دیا جانا اور آنے واحد میں تخت بلقیس ملک سبا سے آنے واحد میں قدموں میں حاضر کر دینا. تو یہ ایک عمدہ مثال ہے جو قرآن کے دامن میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مدد دیتا ہے اور وہ دین کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ولی کے حوالے سے لوگوں کے نظریات بڑے عجیب و غریب ہیں اور یہ موضوع آج میں نے اس لیے چھیڑا ہے. ایک تو چونکہ یہ موسم ہے سفر المظفر کا اور اس مہینے میں کثرت سے اولیاء اللہ کے وصال ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مداری گھر اور مختلف قسم کے لوگوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں کے اندر قصور کا ایک واقعہ ہوا
تو لوگ اس کو بنیاد بنا کر ہمارے مسلک پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ان کے پیر ہیں، اور حوالہ یہ ہے کہ دیکھو اتنے لوگ ان کے پاس جا رہے تھے تو یہ ان لوگوں کے مقتدا ہیں، حالانکہ انہیں بنیادی اور پہلا کلمہ بھی نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جہلا بہرحال موجود ہیں جن کی وجہ سے ایسے لوگوں کے کاروبار چمکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اسی کا 2 نمبر آتا ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اس کا 2 نمبر مال نہیں آتا۔ چونکہ اولیاء امت کی ضرورت ہیں، اولیاء باقاعدہ ایک پرانی اصطلاح ہے، اولیاء سے وابستگی دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے۔ اولیاء کی صحبت من میں نور اتارتی ہے، ان کی دعاؤں کی برکتوں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا، اور ان کے وجود کی برکتیں روحوں تک اترتی ہیں، اور اس سے تن بھی سنورتے ہیں، من بھی سنورتے ہیں، زندگی بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو چونکہ اولیاء ہماری ضرورت ہے، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں ان کے تو خون میں اولیاء کی محبت شامل ہے۔ یہاں کوئی نبی نہیں آیا، صحابی کے آنے میں بھی اختلاف ہے، تو یہاں اولیاء نے اسلام پھیلایا ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد کے شجرے پڑھیں، ان کے نسب نامے دیکھیں تو چند پشتوں کے بعد یا سکھ ہوگا یا ہندو ہوگا۔ تو کس طرح پھر انہوں نے اسلام قبول کیا؟ تو کسی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ اقبال نے کہا تھا خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، پنجاب کی دھرتی ان کے دم سے زندگی پاتی ہے۔ اسی طرح اجودھیا کے اندر حضرت عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے جو ہے وہ فیض بانٹا، اور جدھر نظر اٹھتی گئی لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے۔ ادھر وجودیہ میں وہ فیض بانٹ رہے ہیں، اور ادھر وجودن کے اندر پاک پتن کے اندر حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی نگاہ بجلیاں برسا رہی ہے اور دلوں میں ایمان کی کرنیں بو رہی ہے۔ اسی طرح شاہ عبداللطیف بٹائی سچل سرمست سے لے کر کے بلبل شاہ بخاری تک یہ سارا ایک پھیلا ہوا سلسلہ تو ذہب ہے، اور یہ سونے کی کڑیاں ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد کو اسلام ملا، دین ملا۔ چونکہ ہمارے خون میں وفا ہے تو کبھی بھی ہم اولیاء اللہ سے فرار اختیار نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ تو جب اولیاء ہماری ضرورت ہیں، ہمارے خون میں ان کا پیار ہے، اور ان کے لیے بچپن سے ہی ہمیں محبت سکھائی گئی ہے، اولیاء کا ادب کرنا، ان کی تکریم بجا لانا، ان کے حضور حاضر ہونا، ان کے ادب کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہمیں ماں کی گٹی سے ملتا ہے اور آغوش مادر سے سبق دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم اس کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں سنتے ہیں وہاں لڑک بھی جاتے ہیں۔ تو چونکہ اصل کی ڈیمانڈ موجود ہے تو پھر جس کی ڈیمانڈ ہو اس کی نقل بھی آتی ہے۔ مارکیٹ میں نقل اسی کی آتی ہے جس کی اصل کی ڈیمانڈ ہو۔ تو اس لیے یہ تو ہے کہ مارکیٹ کے اندر 2 نمبر مال موجود ہے، اصل کے دھوکے میں لوگ اس کو بھی خرید لیتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ ہماری ضرورت ہیں، ہماری زندگی اور آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جا کے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ولی ہیں کون۔ اس لیے یہ چونکہ ہمارا نظم زندگی ہے اور ہم ان کے بغیر جی نہیں سکتے، اور ان کے بغیر ہمارے لیے چلنا مشکل ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پرانی اصطلاح ہے ولی، تو ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ تو معرفت بالکل سادہ ہے، ایمان اور تقوی۔ اس معیار پہ جب ہم ڈھونڈنے نکلیں گے تو دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ہم کس معیار پہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں؟ کرامت کے معیار پہ۔ کرامت ہمارے ہاں معیار ہے، اور وہ کرامت خرق عادت بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کے دم سے جو ہے وہ مرض کا غائب ہو جانا یا پریشانی کا حل ہو جانا، اس کو بھی کرامت کا ہی ایک روپ سمجھا جاتا ہے۔ تو جس سے ہمیں شفا مل گئی، جس کے ذریعے سے یا جو ہے وہ کوئی خرق عادت عمل کسی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو گیا، یا ظاہر نہ بھی ہوا، مشہور کر دیا گیا۔ مریدین کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اور یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہ بھی بڑے فنکار ہوتے ہیں، تو اس کو معروف کر دیتے ہیں۔ تو معروف ہو گیا، یا حقیقتاً اس سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہوا
یا جو ہے وہ کسی اس کے دم سے یا اس کے کسی ٹوٹکے سے کسی کو وہ فائدہ پہنچ گیا تو پھر اس کو ولی سمجھ لیا جاتا ہے، اس کے پیچھے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، جبکہ یہ قطعاً معیار ہوئی ہے۔ کرامت بھی معیار ولایت نہیں، حالانکہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا کرامات کو تو وہ کافر ہے، اور وہ کرامات جن کا بیان کتاب اللہ میں موجود ہے ان کا انکار بھی کفر ہے، جس طرح عاصم بن برقیہ کا تخت بلقیس لانا، حضرت سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا موجود ہونا، اسی طرح اصحاب کہف کا جو ہے وہ کتنے مدت مدید تک سوئے رہنا اور قدرت ان کی کروٹیں بھی بدلتی رہی۔ تو یہ کرامات ہیں اولیاء، ان کا انکار بھی کفر ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں بھی کچھ کرامات کا ذکر ہے، اگر وہ حدیث سے متواترہ ہیں تو انکار کفر ہے، لیکن متواترہ نہیں ہے، دیگر حدیث میں جو ہے وہ کرامات کا بیان ہے تو ان کا انکار بھی گمراہی ہے، چونکہ وہ حدیث کا انکار لازم آئے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یعنی کرامت، اگرچہ کرامت بھی اصطلاح شریعت ہے، کرامت بھی برحق ہے، اور کرامات کا انکار بھی کفر ہے، اور کرامات موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کرامت ولایت کو پہچاننے کا معیار پھر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہاں، کسی کو ولی پہچان لیں، کسی کی معرفت جو قرآن نے ضابطہ دی ہے اس کے ذریعے سے کسی شخص کی ولایت کی سمجھ آ جائے، اور پھر جو کرامت ہوگی وہ اس کی ولایت کی تصدیق کے طور پہ ہو، لیکن معرفت جو ہے وہ کرامت کے ذریعے سے نہیں ہو کہ کرامت ہے تو یہ ولی ہے، نہیں، ایمان اور تقویٰ ہے تو ولی ہے۔ اب کرامت ہے تو پھر یہ اس کی ولایت کی تائید ہو گئی، تصویب ہو گئی، تصدیق ہو گئی۔ تو معیار کرامت نہیں ہے، معیار جو ہے وہ ولایت کے لیے ایمان اور تقویٰ ہے۔